اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہے تمہارے لیے اذا قیل جب تم سے کہا جاتا ہے لکم انفروا کہ تم سارے نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو حصہ کل تو تم بوجھل ہو جاتے ہو الی الارض زمین کی طرف۔ تو دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 1 سے لے کے 37 آیات تک، اس میں اعلان برات تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم جو پیچھے جو 1 سے 37 تک پڑھی ہیں۔ آج جو اگلی آیت ہے 38 آیت، یہاں سے غزوہ تبوک کا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے، ٹھیک ہے، 1 سے 37 تک آیات ہوتی ہے، اس میں ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں بھی پڑھا۔ اب یہاں پہ جو غزوے کی بات شروع ہو رہی ہے، یہ غزوہ تبوک جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، غزوہ بدر جو ہے نا، غزوہ بدر اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ یہ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا اور غزوہ تبوک وہ آخری غزوہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے۔ اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور غزوہ تبوک میں اس میں تعداد کتنی تھی؟ 30,000، سب سے زیادہ تعداد تھی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہے تمہیں اذا قیل لکم انفروا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں حصہ کل تو تم بوجھل ہو جاتے ہو الی الارض زمین کی طرف۔ اب یہ جب غزوہ حنین ہوا ہے، غزوہ حنین سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کیا کہ رومیوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ ہے، کہ رومیوں نے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بجائے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم اس جگہ پہ جہاں پہ تبوک کے مقام پہ وہ ہیں، تو ہم صحابہ کرام سارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرما برداری کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سارے میرے ساتھ نکلو، اور ہم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ یہ اعلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس میں سب کو نکلنا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ بس کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور 7 لوگ چلے جاتے ہیں جہاد کے لیے، لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ نکلو۔ اب کیا تھا، سب کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو غزوہ تبوک ہوا ہے نا، یہ ہوا ہے بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، اور اس وقت اتنے سخت حالات تھے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جیسے تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو وہ جب مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کسان جو تھے نا، انہوں نے اپنی محنت کر کے فصلیں، یہ وقت وہ تھا کہ فصلیں بالکل تیار تھی، باغات جو تھے وہ بالکل تیار تھے، پھل تیار تھے، فصلیں کٹنے والی تھی۔ اب کسانوں کو یہ امید تھی کہ اب فصلیں کٹیں گی، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، افلاس تھا، مفلسی تھی، کہ اب ہماری فصلیں کٹیں گی تو اب ہمارے پاس آئے گا، ہمیں خوشحالی ملے گی، ہمیں مال ملے گا، دولت، یعنی ظاہر ہے وہ زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو یہی کسان کی یہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دے دیا۔ ادھر اس قدر سختی تھی اور گرم ہوا تھی اور گرمی تھی، سخت موسم تھا، فصلیں کٹنے والی تھی، امیدیں تھی کہ اب خوشحالی آئے گی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا تو اس وقت جو تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں پہ جو آیا کہ اس میں گروپ بن گئے تھے 4-5 لوگوں کے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جو بادشاہ تھا نا، جس نے لڑائی جس نے یہ اپنی فوجیں تیار کی تھی، ہرقل کا بادشاہ شاہ روم، اس نے اپنے جتنے بھی لوگ جو تھے تیار کیے تھے نا جنگ کے لیے، ان کو 1 سال کی اس نے تنخواہیں دے دی تھی تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں، اور 1 سال کا راشن، 1 سال کی ضرورت کی ہر چیز بھی ان کو وہاں پہ دے دی تھی کہ وہاں لڑائی میں بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، اتنا مال خرچ کیا۔ ادھر کیا تھا، ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ جس نے بھی جانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہوتے تھے، یہ اللہ کے نام پہ نکلنا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، اس وقت اعلان سنتے ہی کچھ صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، جو دوسرا فرقہ تھا وہ ایسا فرقہ تھا کہ وہ تھوڑا سا ہچکچایا،
کہ اب ان کے ذہن میں آیا کہ اب تو ہمیں خوشحالی ملنے والی ہے، ہم پھل کھائیں گے، فصلیں کاٹیں گے، خوشحالی ملے گی، سکون ملے گا. تو لیکن اس وقت تھوڑے سے وہ پیچھے ہٹے، لیکن فوراً ہی وہ ان کے دل میں خیال آیا اور پھر وہ تیار ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بات کی ہے، اے ایمان والو کہ تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، حصہ کل تم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. یہ وہ دوسرا فرقہ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان کے دل میں خیال آیا لیکن یہ پھر فوراً تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارادیتم بالحیات دنیا، کیا تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، من الآخرات، آخرت سے، آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں فما متاع الحیات دنیا، تو سوچ لو، جان لو کہ نہیں ہے دنیا کا فائدہ فی الآخرات، آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے. کہ دنیا میں آپ کو جتنا مرضی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی کھڑی کی، آپ نے فرمایا اس انگلی کو اگر دریا میں، سمندر کے پانی میں ڈبو دیا جائے تو اس انگلی کو نکالیں تو کتنا پانی ساتھ لگے گا. آپ نے فرمایا جو اتنا پانی جتنا کچھ بھی نہیں لگے گا نا، تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی یہ سمندر ہے، دریا ہے، کہ جتنا مرضی جی لو، آخرت کی زندگی جو ہے وہی سب کچھ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا الا تنفروا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب. وہ تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب. آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی سارا کچھ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب تھے، عبدالعزیز ان کا نام تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا ان کو لگا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. انہوں نے کفن منگوایا، اپنا کفن منگوایا اور کفن دیکھا اور ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہے میرے ساتھ جو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے یہاں پہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میرے ساتھ، تو میں اس کے لیے بس یہ ایک کفن ہے جو میرے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر وہ روئے اور کہا کہ ہم نے تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کمایا، مطلب کہ ہم تو دنیا میں لگے رہے، حالانکہ اللہ معاف کرے وہ تو کتنا زیادہ اس طرف تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا تنفروا، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ آگے صحابہ کرام کو بتا دیں کہ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلتے یعذبکم، تو تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب. ویستبدل، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بدل دے گا، قومن، لوگوں کو، غیرکم، علاوہ تمہارے، ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. یعنی اللہ ہمیں جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرے، ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کا حکم نہیں مانو گے، اپنے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں نکلو گے، لڑائی کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور اوروں کو لے آئے گا، اور تم اللہ سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے، اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو، کس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا نا میرے ساتھ نکلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو، فقد، تو تحقیق، نصرہ اللہ، اس اللہ نے مدد کی نبی کی، اس اخرجہ الذین، جب اس کو نکال دیا تھا ان لوگوں نے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، ثانی اثنین، وہ دو تھے دونوں میں سے. جانتے ہیں یہ کون سا واقعہ ہے، غار ثور کا واقعہ. جب مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے اور 3 دن غار ثور میں رہے. یہ اس کا واقعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم نہ نکلو تو اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور 3 دن اس غار کے اندر رہے. اللہ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول، جب کہا، لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، کہ تو غمگین نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، غم کے اندر، پریشانی کے اندر اللہ پہ اس قدر یقین رکھنا کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے. کیوں پریشان تھے؟ ان کو پریشانی اپنی نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا تحزن،
نہ غمگین ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی سکینتہ، اپنی سکینہ، علیہ، اس پر۔ اللہ نے دو طریقوں سے مدد کی، سکینہ اتار کر۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے، کوئی اپنے پاؤں کے نیچے غار ہوتا نا، غار میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور حضرت ابوبکر صدیق، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کافر اتنے قریب آ چکے ہیں، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں پا لے، یعنی اتنے قریب، لیکن اللہ نے ان کو بچا دیا، وہ جالا جو بن گیا، جو بھی اللہ کی مدد تھی نا، اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر کے ساتھ کہ جو دکھائی نہ دیتے تھے، تھا تو وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی کہ وہ جو آگے مکڑی نے جالا بنا لیا، اور یہ کافروں کا دھیان بھی نہیں گیا کہ واقعی اس کے اندر بھی کوئی غار کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے اور باہر مکڑی نے جالا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے بات کو ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سفلا، ان کی بات کو نچلا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کو، هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا، کیونکہ وہی بلند و برتر ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے، اللہ سب کے اوپر غالب ہے، اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس کام میں جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس میں کیا حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ۔